کامران صاحب، کل ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سیاسی ماحول سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا رد عمل ہے سر آپ کا؟ ایسا ہے کہ یہ بات اگر حقیقت ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اگر حقیقت ہے تو پھر حکومت کی طرف سے آنی چاہیے تھی، یعنی وفاقی حکومت سے۔ جب کوئی ایسی بات اداروں کی طرف سے آتی ہے تو وہ اس میں خام خواہ فریق بن جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت یا اس میں جو بات کرنے والے حضرات ہیں وہ شاید اس بات کو کرنے میں ناکام رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس جو اداروں کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ان کو، تو ان کو خود آ کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جو بھی بات ہے وہ ان کو وہ حکومت کو کرنی چاہیے تھی، ہمارے جو منسٹر ہیں انفارمیشن کی ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، یا حکومت کے جو بھی اسپوکس پرسن ہیں ان کے منہ سے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے بات۔ لیکن سر یہ کہا گیا کہ پوری قوم اور فوج نے کلیئرٹی کے ساتھ جنگ کا مقابلہ کیا ہے، تو جہاں پر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے، وہیں پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کلپ چلایا گیا کہ وہ اس طرح کے جو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے؟ کیا یقیناً پی ٹی آئی والے اس قوم کا حصہ ہیں۔ ملک میں امن امان کی صورتحال درست نہیں ہے، دہشت گردی بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا اپنا موقف یہ ہے کہ بات چیت سے بعض مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی دوسرا رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا بجائے کہ آپریشن کا۔ اس سے حالات مزید بگڑ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا 2 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں مگر حالات تو نہیں بہتر ہوئے نا۔ یہ آپریشن کتنے ہوئے، اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ تو جب نتائج ایک میڈیسن سے نہ نکل رہے ہوں تو اس پہ تنقید کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ مخالف ہیں اس بات کے، مگر وہ جب تنقید کرتے ہیں تو کوئی دوسری میڈیسن استعمال کر کے دیکھیں، اور وہ میڈیسن جو ہے بات چیت والی ہے۔ سر یہ کہا گیا کہ جو ہے نا وزیر اعظم یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ ہم با اختیار نہیں تھے، اس وقت کا وزیر اعظم بھی با اختیار تھا، آج کا وزیر اعظم بھی با اختیار ہے۔ سر آج کا وزیر اعظم اور اس وقت کا وزیر اعظم سر کیا کہیں گے سر؟ نہ آج کا وزیر اعظم با اختیار ہے، نہ کل کا وزیر اعظم با اختیار تھا۔ عمران خان صاحب تو قوم کا والد جو ہے آرمی چیف کو بنا دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کی اتنی بڑی ہیڈ لائن میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا میں بے بس وزیر اعظم تھا۔ یہ بھی جب نہیں ہوں گے تو اس وقت یہی کہیں گے، اب ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بابس ہیں، تو اللہ کرے کہ بابس وزیر اعظم اس ملک کو میسر ہوں اور یہ ملک ترقی کے راستے پہ آگے چلے۔ تھینک یو سر۔ جان بلیری صاحب، کل ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی جہاں پر انہوں نے بلوچستان حکومت کی تعریف کی، انہوں نے جو اقدامات کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے حوالے سے، اور انہوں نے کے پی کی حکومت اور جو وزیر اعلیٰ کے کلپ وغیرہ بھی چلائے کہ وہ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں کی، تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے، اور آپ بلوچستان میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے حکومت چل رہی ہے اور اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک ہم نے بلوچستان کو دیکھا ہے تو وہاں کی صورتحال روز بروز خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا بلوچستان میں کوئی حکومت ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہی ہے یا لا اینڈ آرڈر کو وہ کنٹرول میں کر چکا ہے، تو لا اینڈ آرڈر روز بروز زیادہ بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اغوا برائے تاوان کے سلسلے بھی شروع ہو گئے ہیں، باقیوں کو چھوڑے کہ وہ دہشت گردی پہ کہاں قابو پائیں گے۔ پورا بلوچستان صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے، کہیں بھی صوبائی حکومت کی جو ہے ریٹ آپ کو نظر نہیں آتی۔ پورے بلوچستان میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ضلع ایسا ہوگا جہاں دن رات صوبائی حکومت کی جو ہے ریٹ ہو۔ مجھے تو کہیں بھی کوئٹہ سمیت پورا بلوچستان جو ہے وہ صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آتی۔ آئی ایس پی آر کو نظر آ گیا ہے تو اس کی اپنی جو اینک ہوگی، اس کی اپنی بات ہوگی، ہمیں تو ایسا سچ کوئی نظر نہیں آیا۔ جہاں تک کے پی کی حکومت کی بات ہے، دیکھو وہ ان کا سیاسی اختلافات ہیں، سیاسی مسائل ہیں، جو سلسلے کے پی کے میں ہیں، جو مسائل مشکلات، تو وہی مسائل مشکلات بلوچستان میں ہے، سچ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 80% دہشت گردی کے واقعات کے پی میں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل سیاسی ماحول دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ سچ مجھے کوئی ایسا جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کے پی کی حکومت چونکہ پی ٹی آئی کی ہے، مرکزی حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ہے،
سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے، کے پی سے آپ اس کی حکومت سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ کے پی حکومت سے، وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں، اس کو بہتر کریں، ایک بہتر ماحول میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو آگے کی طرف لے جائیں۔ سر یہ بہتر ماحول کیسے بنایا جائے گا؟ اس میں رکاوٹ کون ہے؟ سر وزیر اعظم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں سے بھی یہی آتا ہے کہ ہماری پہلے ملاقات کروائی جائے، تو اس میں رکاوٹ آپ کو کہاں پہ میرے خیال میں کچھ ان کے تجاوزات ہیں اور کچھ ان کے تجاوزات ہیں۔ کے پی حکومت کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کو وہ اپنی صوبائی معاملات، اپنے سیکورٹی ایشوز، اپنے ان معاملات کو لے کے آگے چڑھے، اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ چھوڑے، پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ وہ ان معاملات کو ہینڈل کریں، تو میں سمجھتا ہوں معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تھینک یو سر۔ سینیٹر عفنان صاحب، کل ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی پوری قوم نے کلیئرٹی کے ساتھ لڑی ہے، اور پی ٹی آئی کے بارے میں یہی کہا گیا کہ وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، تو پوری قوم میں کیا پی ٹی آئی نہیں ہے؟ تو پی ٹی آئی والے تو دعویٰ کرتے ہیں ہم 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو خیر پختونخوا میں 71% جو ٹوٹل حملے ہوئے ہیں ٹیررزم کے، وہ خیر پختونخوا میں ہوئے ہیں، اور جو سپورٹ پروونشل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی، بجائے اس کے نہ کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے بہت دفعہ جو دہشت گرد ہیں ان کی سپورٹ کی ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے وہ بات تو ان کی بالکل درست ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مطلب ایک آپریشن کر رہے ہیں، نیچے جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ ان کی جو نااہلی ہے اس کا نقصان جو ہے پورے ملک کو ہو رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی۔ سر یہ بھی کہا گیا کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ہم بااختیار نہیں تھے، آج کا وزیر اعظم بھی بااختیار ہے، اس وقت کا وزیر اعظم بھی بااختیار تھا، تو سر آنے والے دنوں میں سر کہیں نون لیگ یا وزیر اعظم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم بااختیار نہیں تھے؟ کوئی بیانیہ تو نہیں بنایا جائے گا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، اس کے تحت ہم بالکل جو ہے وہ امپاورڈ ہیں، اور ہم عمران خان صاحب سے زیادہ ضرور ان سے زیادہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اختیار ہے۔ اور سر جو بھی حکومت اقدام کر رہی ہے، اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، یہ حکومت خود ہی کر رئی ہے سر، اس کی پھر وہ لیتی ہے سر، کریڈٹ بھی لیتی ہے؟ تو بھائی بات حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و امان کو انشور کرنا، تو وہ حکومت کی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو ہم روکیں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے بھی سر حکومت کی اپنی کریڈٹ ہے سر، وزیر رانا ثناء اللہ تو کہتے ہیں 5 بڑے بیٹھ جائیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، 5 بڑے بیٹھ کے کر لیں، لیکن بات یہ کہ 5 بڑے بھی تبھی بیٹھیں گے نا جب کوئی ماحول بنے گا، کوئی حالات ہوں گے، کوئی انڈر لائن کوئی کسی چیز کے اوپر ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے، ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ بس جو ہے وہ کوئی بھی